السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کالم کے مقاصد اور اہمیت۔ اس سے پہلے ہم کالم کی ڈیفینیشنز، اس کے بعد کالم کیوں لکھتے ہیں، کیسے لکھتے ہیں، کالم کی تاریخ اور کالم کی اقسام، یہ سب پڑھ چکے ہیں۔ ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ چلیے ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ کالم کے مقاصد اور اہمیت۔ کالم اخبار کے ایڈیٹوریل پیج کا حسن ہوتا ہے اور کالم کی بنا پر اخبار کی سرکولیشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ کالم سے اخبار کی مقبولیت بڑھتی ہے اور لوگ کالموں کی بنا پر ہی اخبار کو پسند کرتے ہیں اور خریدتے بھی ہیں۔ اس کے مقاصد میں فکری رہنمائی آ جاتا ہے، نیک کاموں کی ترغیب، تفریح کا سامان، مسئلے کی شدت کا اظہار، ذاتی نقطہ نظر، اخبار کی اشاعت، ادبی چاشنی، عوام کی ترجمانی، تعلیم، غور و فکر کی دعوت، اخبار کی پہچان، اعلیٰ اخلاقی اقدار کا فروغ، مہذب شہری بنانا، حکمرانوں کا محاسبہ، جمہوری اقدار کا فروغ، رائے عامہ کی تشکیل۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے تعلیم۔ کالم کے ذریعے اپنے قارئین کی تعلیم و تربیت بھی کرتا ہے کالم نگار۔ انہیں ان معاملات کے بارے میں آگاہ کرتا ہے یا معلومات فراہم کرتا ہے جس کا لوگوں کو پہلے علم نہیں ہوتا۔ چنانچہ کالم نگار اپنے کالم کے ذریعے لوگوں کو معلومات بھی دیتا ہے اور ان کو تربیت بھی کرتا ہے۔ فکری رہنمائی۔ کالم نگار اپنے کالم کے ذریعے پڑھنے والوں کو فکری رہنمائی فراہم کرتا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے، سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ لوگوں کو نئے نئے موضوعات اور نئی نئی سوچ پڑھنے کو ملتی ہے۔ جو لوگ کالم پڑھتے ہیں ان کا علم عام لوگوں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ غور و فکر کی دعوت۔ کالم نگار اپنے کالموں کے ذریعے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ یا کچھ لوگ اس بات سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اتفاق بھی کر سکتے ہیں۔ کالم نگار غور و فکر کی دعوت بھی دیتا ہے اور سوچنے کی بھی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کالم نگار انسان کی فکری صلاحیتوں کو بہارتا ہے۔ نیک کاموں کی ترغیب۔ کالم نگار لوگوں کو نیک کاموں کی طرف راغب بھی کرتا ہے اور ترغیب بھی دیتا ہے اور انہیں نیک کاموں کی طرف رہنمائی بھی کرتا ہے۔ معاشرے میں جو لوگ منفی سوچ رکھتے ہیں وہ کسی حد تک اس کے کالم پڑھنے کے بعد مثبت سوچ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اخبار کی پہچان۔ ہر کالم نگار اپنے اخبار کی پہچان کا باعث خود بنتا ہے۔ لوگ باقاعدہ خود اس کا ذکر کرتے ہیں کہ فلاں اخبار کا کالم بہت اچھا ہے۔ ہر اخبار کا ادارتی صفحہ اور اس کے کالم اس اخبار کی پہچان کا باعث بنتے ہیں۔ تفریح کا سامان ہے نیکسٹ۔ کچھ کالم نگار مزاحیہ کالم لکھتے ہیں جنہیں فقاہیہ کالم بھی کہتے ہیں۔ ماضی میں یا آج سے 100 برس پہلے زیادہ تر کالم مزاحیہ لکھے جاتے تھے۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کا فروغ۔ ہر کالم نگار اپنے کالم میں اخلاقیات کی تربیت دیتا ہے، اچھے عمال کرنے کی بھی لوگوں کو ترغیب کرتا ہے اور اس کی طرف مائل کرتا ہے اور لوگوں کو واقعات کے ذریعے اچھے کام کرنے کی طرف مائل کرتا ہے کہ اگر وہ اچھے کام کریں گے تو معاشرے میں مثبت سوچ پیدا ہوگی اور مثبت سوچ کی وجہ سے معاشرے میں اخلاقی اقدار کو فروغ ملے گا۔ مسئلے کی شدت کا اظہار۔ کالم نگار اپنے کالم میں کسی بھی قومی اور ملی مسئلے کو اجاگر کرتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑتا ہے اور معاشرے کی خرابیوں پر آواز اٹھاتا ہے کیونکہ صحافت معاشرے کی آنکھ، کان اور ناک ہوتا ہے۔ ذاتی نقطہ نظر۔ کالم میں ہر کالم نگار اپنا ذاتی نقطہ نظر، اپنی ذاتی سوچ، اپنی ذاتی نظریات کو بیان کرتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کالم شخصی صحافت کی عکاسی کرتا ہے اور قارئین بھی کسی بھی کالم نگار کو اس کی تحریروں سے پسند کرتا ہے تو یہ درست ہوگا۔ مہذب شہری بنانا۔ کالم نگار ہر انسان کو ان اعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہے یا ترغیب کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ مہذب شہری بننے کے لیے انہیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا، اور وہ اپنے کالم میں مہذب معاشرے کی مثال دیتا ہے اور اپنے معاشرے کا ان معاشروں کے ساتھ موازنہ کرتا ہے، کمپیریزن کرتا ہے۔ حکمرانوں کا محاسبہ۔ کالم کے ذریعے کالم نگار اپنے حکمرانوں کا، سوسائٹی کے برے لوگوں کا محاسبہ کرتا رہتا ہے یا ان اداروں کا جو افسران لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، LDA، ریلوے کارپوریشن وغیرہ۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کالم نگار عوام اور حکومت کے درمیان برج کا کام کرتا ہے تو یہ درست ہے اور آگاہ کرتا ہے کہ عوام کن مشکلات میں ہے اور عوام کو بھی بتاتا ہے کہ حکومت ان کے مسائل پر کیا سوچ رہی ہے۔ اخبار کی ادبی چاشنی۔ بعض کالم نگار اس طرح کالم لکھتے ہیں کہ ان میں ادبی رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ماضی میں جو لوگ اس طرح کے کالم لکھتے رہے ان میں چراغ حسن حسرت، نصر اللہ خان، روزنامہ حریت اور امروز اخبار کراچی، احمد ندیم قاسمی کا امروز اخبار اور عطاء الحق کا جنگ، لاہور سے لاہور تک حسنین جاوید، نوائے وقت اور انتظار حسین روزنامہ مشرق شامل ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے کالموں میں ادبی انداز میں لکھتے تھے اور ایک زمانہ تھا کہ یہ کالم لوگ بڑے شوق سے پڑھتے تھے۔
ان کالموں کی لینگویج زبان باقی کالموں کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور اچھی ہوتی تھی۔ نیکسٹ ہے جمہوری اقدار کا فروغ۔ کالم نگار اپنے کالموں میں حکومت کی کرپشن، لوٹ مار جیسی برائیوں کو نمایاں کرتا ہے اور ان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس طرح عوام تک اور متعلقہ اداروں کے سربراہوں تک ان کے اداروں میں ہونے والی کرپشن ان کے علم میں آتی ہے۔ اس طرح عوام اور جمہوری اقدار کو فروغ ملتا ہے اور مستحکم ہوتی ہے حکومت۔ عوام کی ترجمانی۔ کالم نگار اپنے کالم کے ذریعے عوام کے حقوق و مسائل کی ترجمانی کرتا ہے اور حکومتی اداروں کو آگاہ کرتا ہے۔ عوام اس وقت کن مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، مثلاً مہنگائی، بجلی اور معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں جو چوری، ڈاکہ زنی، عورت کی بے حرمتی اور تھانوں میں لوگوں کے مسائل کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ رائے عامہ کی تشکیل۔ کالم نگار رائے عامہ کی تشکیل میں معاون ثابت ہوتا ہے، یعنی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً اگر معاشرے میں کوئی اپنی رسم و رواج چل رہی ہیں جن کا ہمارے معاشرے میں کوئی تعلق نہیں، ہمارے اسلام میں کوئی تعلق نہیں، تو یہ ان پہ قلم اٹھاتا ہے، جیسے کہ جہیز۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔